آپ اندازہ کیجئے کہ اسی زبان کو استعمال کر کے ایک کافر مسلمان ہوتا ہے. کافر کیسے مسلمان ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہی تو ہے جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں لاتا ہے، جس کے معنی جہنم سے نکال کر جنت میں لاتا ہے. ایک لمحے میں اس زبان کی بدولت انسان جہنم کے 7ویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور ایسی مثالیں ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ صرف اس کلمہ شہادت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا. حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. خیبر کے قلعے کا، یہودیوں کا قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. لشکر صحابہ کرام کا چاروں طرف پڑا ہوا تھا. تو اس وقت خیبر کے اندر ایک شخص چرواہا تھا جو لوگوں کی بکریاں لے کر مزدوری کیا کرتا، بکریاں لے کر قلعے سے باہر نکلتا اور بکریوں کو چرا کر واپس لے جایا کرتا تھا اور اس کے پیسے وصول کیا کرتا تھا. اور تھا وہ سیاہ فام، یعنی کالا، اس کا سارا بدن سیاہ تھا، کالا تھا. وہ اپنی بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تو اسے چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر پڑا ہوا دکھائی دیا. اور اس کو پتہ تو تھا ہی کہ مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا ہے. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح کہ یہ حضرات کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا. تو وہ بکریوں کو ہنکاتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر کسی صحابی سے پوچھا کہ تمہارے سردار، تمہارے بادشاہ کون ہیں؟ تو جس صحابی سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف فرمائے، ہم انہی کی قیادت میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کہا کہ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم خود جا کے پوچھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھا وہ کیا میں بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں، ان سے مل سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک چرواہا، معمولی حیثیت کا چرواہا، وہ جا کے کسی مملکت کے سربراہ سے ملاقات کر لے گا براہ راست. تو بڑا اس کو تعجب ہوا. کہا نہیں تم اگر جانا چاہو تو ہم تمہیں لے جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لے گئے. جا کے دیکھا تو نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا انتظام تھا. ایک معمولی خیمہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر وہی بات جو صحابہ کرام سے پوچھی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید کی کہ بھئی ہم تو یہ توحید کا کلمہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سارا مقصد زندگی اسی کی تبلیغ اور دعوت ہے. اور ہماری دعوت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ، اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر میں اس بات مان لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہوگے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور جو سارے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے. تو وہ چرواہا حیرت سے کہنے لگا کہ آپ مجھے گلے سے لگائیں گے، حالانکہ میں سیاہ فام ہوں، کالا میرا جسم ہے اور میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، تو آپ اس حالت میں مجھے گلے سے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہوگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو چمک سے تبدیل کر دے گا.
اس کو سفید بنا دے گا، اور تمہاری بدن کے سے جو بدبو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشبوؤں میں بسا دے گا۔ کہا کہ اگر آپ اس کا وعدہ کرتے ہو تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھو پہلا کام تو یہ کرو کہ جو بکریاں لے کر آئے ہو تم اپنے مالکوں کی، یہ بکریاں ان کو واپس کرو، کیونکہ تمہارے پاس یہ امانت ہے ان کی، تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، لہذا یہ بکریاں پہلے ان کو واپس کر کے آؤ اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ ذرا یہاں پر سوچئے کہ یہ بکریاں کس کی تھیں؟ ان یہودی کافروں کی، جن کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فرما رہے تھے، جن کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جن سے حالت جنگ میں تھے، اور جنگ کی حالت میں دشمن کی جس طرح جان لینا جب حلال ہوتا ہے تو اس کا مال پہ قبضہ کرنا بھی حلال ہوتا ہے، اور یہ حالت ایسی تھی غزوہ خیبر کے موقع پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی کمی تھی، یہاں تک کمی تھی کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے مجبور ہو کر، کچھ گدھے تھے، ان گدھوں کو ذبح کر کے ان کو پکانا شروع کر دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان دیگوں کو الٹ دو، جو دیگیں گدھے کے گوشت میں پک رہی تھی ان کو الٹوا دیا۔ لیکن آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کھانے پینے کے سامان کی کتنی قلت تھی کہ لوگ گدھے کا گوشت پکانے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس وقت میں بکریوں کا ایک پورا گلہ سامنے آ گیا، اور بکریوں کا گلہ بھی کس کا؟ دشمن کا، جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کافروں کا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ ان بکریوں پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ یہ شخص جو لے کر آیا تھا بکریاں، یہ امانت کے طور پر لایا تھا، تو امانت کے طور پر لائی ہوئی بکریوں کا حق یہ ہے کہ وہ واپس کی جائیں۔ تو عین حالت جنگ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امانت کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس چرواہے کو کہا کہ جاؤ پہلے یہ دشمن کو وہ واپس کر کے آؤ، پھر تم سے اور بات ہوگی۔ چنانچہ وہ گئے خیبر کے قلعے کی طرف، بکریوں کو ہکا دیا تاکہ وہ اپنے اپنے مالکوں کے پاس چلی جائیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، نماز کا وقت نہیں تھا کہ آپ اس کو نماز پڑھواتے، رمضان نہیں تھا کہ روزے رکھواتے، اس بیچارے کے بعد تو مال ہی کوئی نہیں تھا کہ اس سے زکوٰۃ دلواتے، لہذا جہاد ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس پر اس نے کہا جناب اگر میں جہاد میں شامل ہوتا ہوں، جنگ میں شامل ہوتا ہوں، تو جنگ میں تو دونوں امکان ہوتے ہیں کہ آدمی یا تو غازی فاتح بن کر نکلے اور ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے، تو اگر میں مر گیا اس جنگ میں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبوؤں سے مہکا دے گا۔ یہ سنا اور وہ جہاد میں شامل ہو گیا، لڑائی ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں اور شہیدوں کو دیکھنے کے لیے آپ نکلے، تو ایک جگہ جا کر دیکھا تو صحابہ کرام کسی لاش کے اوپر، وہاں پر صحابہ کرام کا جمگھٹا ہے۔ آپ نے قریب جا کر پوچھا بھائی یہاں پر کیوں آپ لوگ جمع ہو رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ رسول اللہ ایک ایسے آدمی کی لاش نظر آ رہی ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لشکر کا آدمی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی لاش یہاں پر مقتول پڑا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو دیکھا تو فرمایا تم نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا
کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی عبادت انجام نہیں دی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آخرت میں اوپر ملائے اعلیٰ کے اندر اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کو خوشبوؤں سے بسایا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس اللہ کے بندے نے سوائے اس کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ زبان سے ادا کیا تھا دل کی سچائی کے ساتھ، تو صرف اس کی بدولت اگر وہ چند گھنٹے پہلے مر جاتا کفر کی حالت میں تو جہنمی ہوتا، جہنم میں جاتا، اور اس کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ نہ صرف جنتی ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو بدل دیا ہے اور اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہوا؟ زبان سے۔ اور ایسی ایک مثال نہیں ہے، اور بھی مثالیں۔ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی کا ایسے ہی واقعہ ہے کہ عین غزوہ احد کے وقت میں مسلمان ہوئے اور پھر اسی میں شہید ہو گئے، اور ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور پھر بھی یہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اگر زبان کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ حدیثیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا انسان، ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دے تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کلمہ کہہ دے تو میزان عمل بھر جاتی ہے۔ اتنا ایک ذرا سا زبان کو ہلا کر انسان اپنی نیکیوں میں اتنا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنے کے لیے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا، دوسری طرف اگر اس کو صحیح استعمال ہو تو نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا